آخری بات، وہ سوال بڑا چل رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ بتاؤ کہ تم سعودیہ کا جشن بڑے شوق سے مناتے ہو، تم پاکستان کا جشن آزادی بڑے شوق سے مناتے ہو، بیت اللہ کا غلاف تبدیل کرنا ہو تم اس کو بدعت نہیں کہتے، بیت اللہ کو غسل دینا ہو تم اس کو بدعت نہیں کہتے، بیت اللہ کے غلاف کے اوپر جو آیتیں لکھی جاتی ہے تم ان کو بدعت نہیں کہتے۔ اور ایک اور بچوں والا سوال تھا اس کے اندر، جس سے معلوم چلا کہ یہ بڑے ہی جاہل قسم کے لوگ ہیں۔ کہتا ہے کہ سعودیہ میں مکہ اور مدینہ کے اندر جو تہجد کی اذان ہوتی ہے اس کو بھی بدعت نہیں کہتے۔ وہ اللہ کے بندے، اگر ذرا سا حدیث کے قریب آیا ہوتا تجھے معلوم ہوتا بخاری کتاب الاذان کے اندر تہجد کی اذان کا ثبوت موجود ہے۔ اور جہاں تک تو بات کرتا ہے کہ سعودیہ کا جشن آزادی مناتے ہو، پاکستان کا جشن آزادی مناتے ہو، تو یہ سوال ہم سے کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے کبھی اس اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر دعوت دی کہ سعودیہ کا جشن مناؤ؟ کسی مولوی نے تمہیں کہا کہ پاکستان کی جشن آزادی مناؤ؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات کی طرف آ جائیں۔ دوسری بات، بھائی ابو بکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ابو بکر بھائی آپ کے پاس امام کعبہ کا فون آیا ہو کہ ابو بکر بھائی غلاف کعبہ تبدیل ہوا ہے، اس سال آپ تشریف نہیں لائے؟ ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں آیا؟ اچھا بھائی توقیر صاحب، آپ کے پاس کبھی امام کعبہ کا فون آیا ہو کہ بھائی توقیر تو کراچی میں بیٹھا ہوا ہے، ہم یہاں پر اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں، کعبہ کو غسل دے رہے، تو نہیں آیا، گناہگار ہو گیا؟ آیا کبھی؟ نہیں آیا بھائی، کسی کے پاس نہیں آیا۔ کعبہ کو غسل دیا گیا، چند لوگوں نے غسل دے دیا، جو باقی اربوں مسلمان تھے کسی کو فون نہیں آیا کہ تو گناہگار ہو گیا۔ کعبہ کا غلاف تبدیل کرنا تھا، چند لوگوں نے غلاف تبدیل کر دیا، پوری دنیا میں بسنے والے اربوں مسلمانوں کے پاس کوئی فون نہیں آیا امام کعبہ کا کہ تو گناہگار ہو گیا، یہاں غلاف کعبہ تبدیل کرنا تھا، تو آیا نہیں، تو گناہگار ہو گیا۔ او بھائی ایک جواب ہے ان تمام باتوں کا، اگر آپ کو بدعت کی تعریف معلوم ہوتی تو یہ احمقانہ سوال نہ کرتے۔ کوئی کہتا ہے کہ جناب اس مائک سے تم بول رہے ہو اور اسپیکر سے پورے محلے کو سنا رہے ہو، یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ یہ بھی بدعت ہے، اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھا۔ او میرے محترم بھائیوں، اتنے احمق مت بنو۔ ان احمق مولویوں کو قرآن حدیث سناؤ، اللہ کی قسم اگر بدعت کی تعریف تمہیں معلوم ہو سنتے جاؤ، تاکہ تمہیں معلوم چل جائے کہ یہ جتنے سوالات ہیں سب بیکار ہے، سب بیکار ہے۔ اللہ کے بندو، کبھی امام کعبہ نے کسی کو نہیں کہا کہ جو غسل دینے نہیں آیا کعبے کو وہ گناہگار ہو گیا، جو غلاف تبدیل کرنے نہیں آیا وہ گناہگار ہو گیا۔ وہ میرے محترم بھائی، لیکن تم کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟ مر گیا مردود، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود۔ یعنی کہ جس نے درود تیجا 10واں 40واں کر لیا وہ اللہ کے ہاں ثواب کما گیا، جس نے نہیں کیا وہ گنہگار ہو گیا۔ تم کیا کہتے ہو؟ سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ معلوم چلا جو جشن ولادت منا رہا ہے وہ ثواب کا کام کر رہا ہے، جو نہیں منا رہا وہ گناہ کا کام کر رہا ہے۔ او میرے محترم بھائیوں، ایک بات تو یہاں پر رک کر یہ کہوں گا، اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں، بات سننا، انتہائی توجہ سے سنو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری آخرت تباہ ہو جائے۔ نادانستگی کے اندر، کم علمی کے اندر، اپنے جاہل مولویوں کی باتوں میں آ کر کہیں تیری آخرت تباہ نہ ہو جائے۔ میرے محترم بھائیوں، میں نے چیلنج کیا ہے، ابھی یہاں موجود ہوں، وہ اللہ کی قسم ہے کوئی ایک حدیث
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ایک حدیث لے کر آ جاؤ. ابھی انشاءاللہ گھنٹوں یہاں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے جشن ولادت منایا ہو. بات غور سے سنیے گا. سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. میرے نبی نے کبھی زندگی کے اندر جشن ولادت منایا ہو، یہ چراغا کیا ہو، لائٹنگ کی ہو، روڈوں کو بند کیا ہو، اور اسی طرح سے لوگوں کو جشن ولادت سرکار کی آمد مرحبا جلوس نکالے ہو، مرد و زن کا اختلاط ہوا ہو؟ کوئی ایک حدیث؟ نبی کے صحابہ ابو بکر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ عمر فاروق، وہ اللہ کی قسم عثمان، وہ علی، کوئی ایک واقعہ تاریخ سے ثابت کرو کہ ابو بکر نے نبی کا برتھ ڈے منایا ہو، عثمان نے جشن ولادت منایا ہو، اور عمر نے کبھی یہ جنم دن منایا ہو؟ کوئی ایک حدیث؟ میں نے کہا میں چیلنج کر کے یہاں بیٹھا ہوا ہوں. کوئی ایک حدیث؟ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر کبھی جشن ولادت نہیں منایا. ابو بکر نے نہیں منایا، عمر فاروق نے نہیں منایا. اب اپنے شیر کو دیکھو، سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. وہ اللہ کی قسم، تو نادانستگی کے اندر کن کی طرف بات کر رہا ہے؟ میرے نبی نے خوشی نہیں منائی، میرے نبی نے جشن ولادت نہیں منایا، نبی کے ماننے والوں نے نہیں منایا. سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں منا رہے. اشارہ کہاں جا رہا ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا، یہ جو سوال اور کیا گیا کہ بیت اللہ کا غلاف تبدیل کرتے ہو، اسے بدعت نہیں کہتے، جشن ولادت کو بدعت کہتے ہو. بیت اللہ کو غسل دیتے ہو، اسے بدعت نہیں کہتے. ہمارے تیجے 10ویں 40ویں کو بدعت کہتے ہو. وہ میرے محترم بھائیو، مسئلہ سمجھو. مسئلہ بدعت ایک تو ہے گرامیٹیکل، گرامر کے اعتبار سے ٹھیک ہے، نئی چیز کو کہتے ہیں. قل ما كنت بدعا من الرسل، بدیع السماوات والارض، ایک نئی چیز کی ایجاد. لیکن اصطلاح شریعت کے اندر بدعت دین کے اندر نکالے گئے اس نئے طریقے کو کہتے ہیں کہ جس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ ٹھوک دیا جائے، حالانکہ اس عمل کی دلیل کتاب و سنت سے نہ ملتی ہو. اس عمل کی دلیل کتاب و سنت سے نہ ملتی ہو، اور اس کے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ کا فتویٰ ٹھوک دیا جائے. او میرے محترم بھائیو، گناہ کا فتویٰ تو نے ٹھوکا، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، پیچھے سے کوئی دلیل نہیں آئی کہ تیجا 10واں 40واں ہونا چاہیے. تو نے ثواب سمجھ کے کیا، نہ کرنے والے کو گناہگار کہا، جشن ولادت منائی، نہ منانے والے کو ابلیس کہا، شیطان کہا. حالانکہ میں نے چیلنج کیا ہے، اللہ کے نبی نے، نبی کے ماننے والوں نے 12 ربیع الاول نہیں منائی. اب خود سوچ لو، اس سوال کا جواب تمہارے سامنے واضح ہے. بیت اللہ کے امام نے کبھی نہیں کہا کہ جس نے کعبہ کے غسل دیا وہ جنتی ہے، جس نے نہیں دیا وہ دوزخی ہے. بیت اللہ کے غلاف کو تبدیل کرنے والوں نے کبھی نہیں کہا کہ جس نے خلاف کعبہ تبدیل کیا ہے یہ درجات میں بلند ہے، جس نے نہیں کیا وہ گنہگار ہے. میرے محترم بھائیوں، باتیں بہت ہیں، اسی کے اوپر اکتفا کر